الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. الف لام میم. اس سے پہلے جو ہم نے سورۃ الفاتحہ سماعت کی اور سورہ مکیہ تھی، اور یہ جو سورت ہے سورۃ البقرہ جو انشاءاللہ ہمیں سماعت کرنی ہے، یہ سورت بہت بڑی سورت ہے، قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے اور تقریباً 2.5 پارے پر یہ مشتمل سورت ہے. جیسے کہ ہم نے سورہ فاتحہ جو مکی تھی وہ 7 آیتوں پر مشتمل تھی، لیکن یہ سورہ فاتحہ جو ہے 7 آیت نہیں بلکہ 286 آیتوں پر مشتمل ہے، اور اس میں 40 رکوع ہیں، اور یہ سورت مدنی سورت ہے. تھوڑا سا مفہوم ہم سمجھیں کہ قرآن پاک میں جو صورتیں ہیں کچھ مکی ہیں اور کچھ مدنی صورتیں. مکی صورتیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور مدنی صورتیں وہ ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی. اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ جو مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی وہ مکی ہے، اور جو مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی وہ مدنی ہے. لیکن پہلا قول زیادہ معتبر ہے کہ ہجرت سے پہلے جو نازل ہوئی وہ مکی، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی ہے. تو یہ سورۃ البقرہ مکی صورت ہے، مدنی صورت ہے، اور مدینہ المنورہ میں نازل ہوئی. اس میں جو سب سے پہلا لفظ ہے الف لام میم، یہ جو ایک آیت پر مشتمل ہے. یہ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے. حروف مقطعات کسے کہتے ہیں؟ وہ حروف جو لکھے تو ایک ساتھ مل جائیں گے لیکن ان کو الگ الگ پڑھا جائے گا. الف لام میم یہ لکھنے میں ایک ساتھ میں لکھے ہوئے ہیں. کئی حروف ہوتے ہیں جیسے کاف ہا یا عین صاد، 5 حروف ہیں ایک ساتھ میں لکھے ہوئے، لیکن اس کو الگ الگ پڑھا جائے گا. آپ کاف کو ہا سے نہیں ملا سکتے، اس طرح ہا کو یا سے نہیں ملا سکتے، آپ عین کو سین سے نہیں ملا سکتے. تلفظ کے اندر کہ ہم اس کے اوپر زبر دے دیں، اس کو پیش دے دیں اور اس کے ساتھ ملا دیں، ایسے نہیں، بلکہ ایک سانس میں پڑھا جاتا ہے لیکن ایک ساتھ میں نہیں بلکہ الگ الگ. جیسے ہم الف با تا سا پڑھتے ہیں ایسے ہی اس کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے، اس لیے اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں. اب اس کے معنی کے بارے میں اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانے کہ اس کا معنی کیا ہے. اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے. کسی کو بھی اس کا معنی مطلب پتہ نہیں. البتہ مفسرین نے اپنے اعتبار سے اور جس نے جتنا دور اندیشی استعمال کیا اس نے اس کو اس طرح سمجھا. لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ جس وقت حضرت جبریل علیہ السلام یہ حروف مقطعات کو لے کر آتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ جاتے تھے، حتیٰ کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو بھی اس کا معنی مطلب پتہ نہیں تھا. سبحان اللہ. اللہ اور اس کے رسول کے درمیان میں ایک راز ہے، ایک کوڈ ورڈ ہے
جو اللہ اپنے محبوب علیہ السلام سے کلام فرما ہے، اور یہ کلام الہی ہے قرآن پاک، اس کو ہم کلام پاک بھی کہتے ہیں، کلام اللہ بھی کہتے ہیں، تو کس وجہ سے کلام یہ اللہ کا کلام ہے۔ اب ظاہری بات ہے ہر لفظ کا کوئی نہ کوئی معنی، مطلب، مفہوم ہوگا، کیونکہ قرآن یہ تمام خوبیوں کا جامع ہے، اس میں کوئی بھی لفظ بے معنی بے مقصد نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ کچھ باتیں جو ہم آپس میں جیسے بتا دیتے ہیں اور کچھ باتیں ذہن میں محفوظ رکھتے ہیں، کسی کو نہیں بتاتے۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کا ظاہری معنی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ہے، لیکن کیا مطلب ہے وہ پتہ نہیں۔ تو ہر انسان ہر زبان میں کوڈ ورڈ استعمال کرتا ہے، کچھ خفیہ باتیں، کچھ اشارات استعمال کرتا ہے، اس کا مطلب سامنے والا اور جو اس کے سماعت سن رہا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے، تیسرے شخص کو پتہ نہیں ہوتا۔ جیسے خفیہ ایجنسی جو ہوتی ہے وہ کوڈ ورڈ استعمال کرتی ہے، اب وہ لوگ اس درمیان میں بھی بولتے ہیں کسی کو پتہ نہیں چلے گا، وہ اس کا یہ سمجھے گا کہ شاید کوئی اور بات کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح الف لام میم یہ اللہ کے رازوں میں سے راز ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان میں پناہ ہے، اللہ اس کا رسول بہتر ہے۔ ہاں جن لوگوں نے اس کا مفہوم مطلوب نکالا ہے وہ کیا ہے؟ کسی نے کہا کہ اس میں 3 حرف ہے، ایک الف ہے، ایک لام ہے، ایک میم ہے۔ الف سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مراد ہے، اور لام سے جبریل علیہ السلام کی ذات مراد ہے، کیونکہ جبریل میں جو آخری لفظ آتا ہے وہ کون سا ہے؟ لام ہے۔ تو جو باقی نکالتے جنہوں نے اس چیز کی حقیقت بیان کرنے کی کوشش کر اپنے اعتبار سے، انہوں نے کہا کہ یہ نام سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام کی ذات مراد ہو سکتی ہے۔ کسی نے کہا کہ یہ جو میم ہے اس سے مراد ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا اسم مبارک محمد مراد ہے۔ وہ ہے کہ اس کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام پاک کو جبریل علیہ السلام کے ذریعے اپنے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں پیش کیا۔ سبحان اللہ۔ یہ مفہوم، اس کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی مفہوم۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ الف سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ مراد ہے، اور لام سے مراد اللہ کا صفاتی نام لطیف مراد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا لطف و کرم کرنے والا ہے، اور میم سے مراد اللہ کا دوسرا صفاتی نام مجید مراد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لطیف بھی ہے، بزرگ و برتر بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ مراد۔ کسی نے اس کا مفہوم یہ نکالا کہ الف سے مراد اللہ ہے اور لام سے مراد لا لفظ ہے۔ لام کا معنی ہوتا ہے نہیں، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ لا الہ الا اللہ، تو لا الہ کا معنی ہوتا ہے کہ کوئی معبود نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ گویا کہ یہ لا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے نہیں، یعنی پروردگار عالم نے یہ بات بتا دی کہ نفی کے ذریعے میں اپنے احکامات کو ثابت کرتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں۔ جیسے بہت ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لا کے ذریعے نفی کی ہے، جیسے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، یعنی بڑی تاکید ہے اس کے اندر کہ تم نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز استعمال کی
تو لا کا جو مفہوم ہوتا ہے یہ اسلام کے اندر بہت ہی زیادہ تاکیدیت پیدا کرتا ہے، اس لیے مفہوم نگاروں نے یہ بھی پیش کیا۔ اور مین سے مراد ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، کیونکہ آپ روح کائنات جانے کائنات ہیں۔ یہ اپنے اپنے اعتبار سے پیش کیا۔ اب تھوڑا سا ہم یہ بھی سمجھیں کہ حروف مقطعات جو ہے یہ اللہ اس کے رسول کے درمیان میں راز ہے، اور اس کا معنی مفہوم اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ حروف مقطعات جو ہے وہ تقریباً 29 حروف ہے، اور یہ 29 حروف جو ہے الفابیٹ جس کو ہم کہتے ہیں الف سے لے کر یا تک ہیں، یہ تمام کے تمام قرآن پاک میں آئے ہیں، اور تقریباً 29 سورتوں کے شروع میں آئے ہیں۔ 29 کیونکہ 114 صورتیں ہیں، جس میں سے 29 سورتوں کے شروع میں یہ حروف مقطعات ہے۔ حروف مقطعات جس میں سے تھوڑا سا یہ بھی جانیں کہ اس کی 5 قسمیں ہوتی ہیں، یعنی حروف مقطعات کی 5 طریقے سے آتے ہیں۔ کبھی ایک حرف بھی آتا ہے، کبھی 2 حرفوں کے ساتھ میں آتا ہے، کبھی 3 حرفوں کے ساتھ میں، کبھی 4 حرفوں کے ساتھ میں، کبھی 5 حرفوں کے ساتھ میں۔ ایک حرف کے ساتھ میں جیسے نون والقلم وما یسطرون، قاف صاد، اس طرح، اور کبھی 2 حرفوں کے ساتھ میں آتا ہے جیسے یاسین حامیم، ہے نا، یہ اس طرح۔ کبھی 3 حرفوں کے ساتھ میں آتا ہے جیسے یہ 3 حرفوں کے ساتھ میں الف لام میم، الف لام را، الف لام میم صاد، اس طرح۔ کبھی 4 حرفوں کے ساتھ میں آتا ہے جیسے الف لام میم طا سین میم عین، اس طرح، یا اور مزید بہت سارے حروف ہوتے ہیں جیسے الف لام میم را، ہے نا، یہ 4 حروف۔ 5 حروف بھی آتا ہے جیسے ہا میم عین سین قاف، کاف ہا یا عین صاد، یہ 5 ہیں۔ تو اس طرح یہ قرآن پاک میں 29 سورتوں کے شروع میں آیا ہے۔ اب جس میں سے جو ایک حرفی ہے وہ 3 سورتوں کے شروع میں آیا، اور 2 حرفی جو ہے وہ 9 سورتوں کے شروع میں آیا۔ کتنے ہو گئے؟ 12۔ اور جو 3 حرفی ہے وہ 13 سورتوں کے شروع میں آیا، یہ ہو گئے 25۔ اور جو 4 حرفی ہے وہ 2 سورتوں کے شروع میں، اور 5 یہ بھی 2 سورتوں کے شروع میں۔ اس طرح 29 جو ہے سورتوں کے شروع میں جو حروف مقطعات ہیں، جس میں سے 4 سورتیں تو اسی نام سے وہ فیمس بھی ہے، مشہور بھی ہے، جیسے قاف قاف نون صاد، اس طرح کی جو صورتیں ہیں وہ 4 صورتیں تو یہی نام سے بھی رکھی گئی ہے حروف مقطعات کے اعتبار سے۔ اب حروف مقطعات کے بارے میں بتانے والوں نے یہ بھی بتایا، جو لوگ علم الاعداد سے تعلق رکھتے ہیں اور جن کا دعا تعویذ سے جن کا تعلق ہے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ حروف مقطعات اصل میں اسم اعظم ہے، سبحان اللہ، یا اسم اعظم سے مشابہت رکھتے ہیں، اور ان ناموں کے ذریعے ہم، جیسے اس کا معنی پتہ نہیں تو اسی طرح ان الفاظوں سے ہم ان امراض اور ان بیماریوں کا علاج کر سکتے ہیں جو پوشیدہ ہے۔ جیسے پیٹ میں درد ہے تو پتہ نہیں چل رہا ہے، کس کو پتہ چلے گا کہ پیٹ، لیکن زخم لگا ہے تو دکھ جائے گا۔ تو وہ امراض جو پوشیدہ ہے ہم ان کا علاج انہی کے وظیفے سے، ذکر سے کر سکتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو یہ جو میں نے آپ کے سامنے مختصر سی اس کی بات پیش کی، اس کے بہت سارے راز و رموز ہیں اور اس کے بہت سارے حقائق بھی ہیں، لیکن یہ الف لام میم ایک لفظ ہی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزیں بے نہایت پوشیدہ رکھی ہیں۔ اب ایک اور چیز دیکھیے، اللہ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ دیکھیے کوئی بھی انسان اپنی ایک چیز لکھتا ہے
تو لکھنے کے بعد میں ممکن ہے وہ ہمیشہ یہ نوٹ لکھتا ہے کہ اس کتاب میں اگر کوئی بھی خامی غلطی ہو تو ضرور مطلع کریں۔ اکثر لوگ سب اپنی کتابوں کے شروع میں لکھتے ہیں کہ اس میں اگر کوئی بھی غلطی ہو، کیونکہ انسان ہے، ظاہری بات ہے، بشر ہے، اس سے غلطی ہوگی، نسیان بھی ہے، بھول بھی ہو سکتی، تو اگر وہ ہمیشہ یہ لکھ دیتے ہیں کہ اگر اس کی طباعت میں اس میں کسی چیز کی کوئی کمی ہو تو ضرور مطلع کریں اور اس کے تمام حقوق محفوظ رہیں۔ یعنی ہم نے جتنا تھا وہ سب کیا ہے، اب اس کے بعد کسی کو اس میں گنجائش نہیں، ہاں البتہ اگر اس میں کوئی خامی ہو تو ضرور کرے گا۔ لیکن پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے لا ریب فی، ریب کا معنی شک، گنجائش، شک کی جو گنجائش ہو وہ بھی نہیں، اور لا جو ہوتا ہے وہ سب چیزوں کی نفی کر دیتا ہے، جیسے لا الہ، کوئی بھی معبود نہیں، پھر اس کا ذکر کر دیا الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ تو پہلے تو تمام چیزوں کی نفی کر دی گئی، ہر چیز کو ختم کر دیا گیا، منع کر دیا گیا، ہر چیز کا انکار کر دیا گیا کہ بھئی کوئی بھی خدا ہو ہی نہیں سکتا، کوئی بھی معبود ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلقاً طور پر ہر جتنا بھی ڈاؤٹ، شبہ اور اشکال یا ذہن میں کوئی خیال ہو، اللہ نے تمام چیزوں کی نفی کر دی۔ لا ریب، کوئی بھی ڈاؤٹ، کوئی بھی شک، کوئی بھی گنجائش شک کی فی اس میں نہیں ہے۔ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے۔ اب دیکھیے سب سے پہلے تو ہم ذالکہ کا مفہوم سمجھے، ذالک الکتاب یہ وہ کتاب ہے۔ ذالکہ معنی وہ ہوتا ہے، ہاذا معنی ہوتا ہے یہ، وہ کتاب کہاں ہے؟ ہمارے ہاتھ میں، تو اس کے لیے کون سا لفظ لانا چاہیے؟ دیٹ یا دس، پاس کا لفظ جو یہ بولو یہ اشارہ کیا ہے، لیکن اللہ نے کہا ذالکہ، یہ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم نے دیکھا کہ جب بھی کوئی بلند مقام اور مرتبے والی چیز کی بیان کی جاتی ہے تو اگرچہ وہ سامنے بھی موجود ہوتی ہے لیکن اس کی بلندی اور اس کے مرتبے کو بتانے کے لیے وہ کا لفظ استعمال ہے، وہ پروردگار عالم یہ نہیں کہتے، یا کسی بھی چیز کے لیے کہ یہ جو چیز ہے نا یہ وہ چیز ہے جس کی تم قدر و منزلت نہیں سمجھ پاتے، یہ وہ عالم ربانی ہے جن کا وہ مقام ہے کہ تمہیں شعور نہیں ہوگا، تو وہ کا لفظ ہم کب کہتے ہیں؟ اس کی عظمت شان کی بنیاد پر۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر جب یہ قرآن پاک کا جو نزول ہوا تو دو طریقے سے اس کی ترتیب ہے، ایک تو نازل ہونے کے اعتبار سے جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ جب قرآن پاک جو نزول ہو رہا تھا تو دو مرتبہ اس کا نزول ہوا، ایک سب سے پہلے شب قدر میں پورا کی پورا قرآن پاک اترا آسمانی آوازیں، اور جو دوسری مرتبہ جب نزول ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال میں، دو مرتبہ ہوا۔ تو اب اس کے اندر یہ ہو رہا ہے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں ایک ہوتی ہے اس کی ترتیب تلاوت کے اعتبار سے، ایک ہوتی ہے نزول کے اعتبار سے۔ ترتیب کے اعتبار یعنی تلاوت کے اعتبار سے تو ہم نے سب سے پہلے کیا پڑھا؟ الحمدللہ رب العالمین، پھر اس کے بعد الف لام میم، یہ ترتیب چل رہی ہے نا، جسے میں آسان سے اور سمجھاتا کہ پہلے سورہ فیل ہے، پھر سورہ قریش ہے، پھر سورہ معمون، پھر سورہ کوثر ہے نا۔ لیکن جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا تو سب سے پہلے کون سی سورت نازل؟ سورہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ نازل ہوئی۔ تو وہاں پر جو سورت ہے وہ سب سے پہلے نازل ہو رہی ہے، وہ نزول کے اعتبار سے، اور تلاوت کے اعتبار سے جو ہے وہ سورہ فاتحہ سب سے پہلے۔ اب انسان کون سا سمجھے گا؟ تو قرآن پاک کی لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے، قرآن پاک لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے، تو جو آج ہمارے ہاتھ میں کلام پاک ہے، جو آج ہمارے ہاتھ میں موجود ہے، یہ وہی ہے جو لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ وہی ہے جو لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے۔ کوئی بندہ یہ نہ سوچے کہ کاتبان وہی نے جو لکھا صحابہ نے،
جیسے ایک شخص نے کہا تھا نا کہ اس میں غلطیاں ہیں اور یہ غلطیاں چل رہی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ فرماتا ہے کہ غلطیوں کا اشتباہ بھی نہیں ہے، لا ریب فیہ، پہلے سب سے پہلے کلیئر کیا جا رہا ہے کہ اس کو پڑھنا بعد میں، سمجھنا بعد میں، سب سے پہلے ہماری بات سنو، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ اب رہا آپ کا علم، آپ کا ذہانت، آپ کی سمجھ، آپ کا شعور کتنا پہنچے گا وہ الگ بات ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ وہی کتابیں جو لوح محفوظ پر لکھی ہوئی آج بھی تمہارے پاس وہی ہے، اس میں کوئی رد و بدل، کوئی چینجنگ نہیں کی گئی، کوئی بدلاؤ نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی بھی گنجائش شک کی نہیں ہے۔ اب دیکھیے شک کے بارے میں معاملہ یہ ہے کہ آج بھی کفار شک کرتے ہیں، یا اس دور میں لوگ کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان کا خود ساختہ بنایا ہوا کلام ہے، اپنے طور پہ انہوں نے گڑھ دیا ہے۔ کسی نے کہا کہ یہ تو نعوذ باللہ اپنی طرف سے بنایا ہوا۔ تو جب یہ باتیں کفار و مشرکین کے درمیان میں ہو رہی تھی نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پر ایک آیت کا نزول کیا اور اس میں واضح طور پر فرما دیا، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ کہ تم یہ کہتے ہو نا، اگر تم سچے ہو اور اگر تمہیں اس میں ڈاؤٹ ہو رہا ہے، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اب اسے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کہ ہم نے جو ہمارے بندے پر نازل کیا اس میں اگر تمہیں ڈاؤٹ ہے، شک ہے نا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس کے جیسی کوئی ایک سورت ہے۔ کہیں پر فرمایا پروردگار عالم نے کوئی اس کے جیسی ایک آیت لے کر آؤ، اور کہیں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اس کے جیسا قرآن لے کر آؤ، کہ قرآن کے جیسے کوئی تم ایک قرآن لے کر آؤ، کتاب لے کر آؤ۔ کہیں فرمایا کہ تم اس کے جیسی 10 آیت لے کر آؤ، کہیں کہا کہ ایک آیت ہی لے کر آؤ، پھر کہا کہ جس کو چاہے تم پکارو، وَادْعُوا شُهَدَاءَکُم، جو تمہارے ساتھ میں شامل ہے نا، تمہارے ظاہری دوست احباب یا تمہارے معبود جن کو تم اپنا خدا تصور کرتے ہو، اپنا معبود مانتے ہو، تو اس کو بھی لے کر۔ اور کہیں پر کہا کہ جو تمہارے آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں نا تم لوگ، تو اس کو بھی لے کر آؤ، ان کو تم صادقین، اگر تم سچے۔ البتہ آج یہ ہوا کہ ان لوگوں نے بہت کوشش کی کہ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت کی طرح کوئی سورت تیار ہے۔ انہوں نے بہت، اور ایسا بھی نہیں کہ صاحب یہ پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے یا جاہل لوگ تھے تو ان سے کہہ دیا، جیسے میں ایک مثال پیش کروں، کوئی ناگوار نہ سمجھے، میں کسی سے کہہ دوں کہ آپ عربی کے اندر ایک کتاب لکھ رہا ہے، تو ظاہر بات ہے کوئی عربی نہیں پڑھا ہے وہ کیسے دے گا؟ اب کسی سے میں کہوں گا کہ آپ انگلش میں لکھ رہا ہوں، انگلش میں اس نے پڑھتا ہے، اس کو آتا نہیں ہے، تو وہ کیسے لکھ رہا ہے؟ اب وہ انسان اردو جانتا ہے تو وہ اردو میں لکھے گا، اب وہ اگر ہندی جانتا ہے تو ہندی میں لکھے گا، انگلش جانتا ہے انگلش میں لکھے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو قرآن کا چیلنج کیا تھا وہ عربی میں کی کہ تم عربی میں لکھا ہو، تمہاری زبان بھی ہے اور تم لوگ بہت فصیح بنی ہوئی ہے، اور اللہ نے ان کو بہت ذہانت بھی دی تھی۔ ایسے نہیں کہ وہ خود ذہن تھے، ان کا عالم یہ تھا کہ اگر کوئی گھوڑا ہوتا تو اس کی نسلیں بتا دیتے، اونٹ ہوتا تو اس کی نسلیں بتا دیتے، اور کوئی بات ان کے ذہن میں کسی سے سن لیتے نا تو وہ ذہن میں محفوظ ہو جاتے۔ اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سمجھ بوجھ کا مادہ عطا کیا تھا، اور عربی میں شعر و شاعری کو فوری طور پہ کیا کرتے تھے۔ ایسا نہیں کہ ہماری طرف بیٹھ رہے ہیں اس کا ردیف قافیہ الفاظ اور پھر لغت ڈکشنری اٹھا کے پھر وہ سوچ رہا ہے کہ یہ صحیح ہے نہیں، ان کا یوں تھا کہ کسی نے کہا کہ شعر بولیے، ان کا ایک بازار ہے وہ کہاں سے لگتا تھا، اس میں باضابطہ طور پہ تمام لوگ جمع ہوتے تھے اور اپنے شعر و سخن کو پیش کرتے تھے۔ آج بھی اس زمانے کی جو شاعری ہے وہ علماء کو پڑھائی جاتی ہے کیونکہ عربی میں، اور اس کو دیوان مطرب بھی کہا جاتا ہے، وہ آج بھی پڑھائی جاتی ہے علماء کو، کیونکہ وہ بہت ہی فصاحت و بلاغت والی عربی اور قدیم عربی ہے۔
تو بہرکیف اسی طرح مقامات حریری ایک کتاب ہے، وہ بھی پڑھائی جاتی ہے، اس میں بھی قدیم شعراء کے شعر موجود ہیں عربی کے۔ تو یہ جو چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ لوگ بڑے ماہر تھے، ان سے کہا گیا کہ لے کر آؤ قرآن کیا ہے، ان کے بس میں نہ ہو سکتا۔ انہوں نے بہت کوشش کی، یہاں تک کہ انہوں نے جو تیار کیا تھا وہ لکھا تھا الفی و منفی وما ادراک ملفی ضربہ طویل اور ذیلہ قصیر۔ تو یہ جو چیز انہوں نے لکھی اس کا مفہوم تھا کہ ہاتھی کیا ہے، ہاتھی تم جانتے ہو اس کے بارے میں؟ ہاتھی اس کی سونچ جو ہوتی ہے لمبی ہوتی ہے، خرطوم ہو طویل وضربہ ہو قلیل، اور اس کی پونچھ تھوڑی سی ہوتی ہے۔ ایک تو سب سے پہلے انہوں نے جب لکھا، لکھنے کے بعد وہ آپس میں جب بیٹھے تو وہ ایک دوسرے کا خود مذاق اڑانے لگے کہ یہ کیا لکھا، کہ یہاں پر قلیل کا لفظ لکھا جبکہ طویل کے مقابل میں قصیر کا لفظ آتا ہے۔ کم، طویل مانے لمبا، اور اس کے ہم جیسے لمبے کے مقابل میں کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ ناٹا۔ اگر کوئی بولے گا کہ چھوٹا یعنی کم، تو کم کا لفظ استعمال نہیں کرتے ہم، اس کے سائڈ میں کم ہائٹ کہیں گے، یہ اور بول سکتے ہیں، لیکن ایک کو کہا لمبا ہے اور ایک کو کہا کہ یہ کم ہے، تو کوئی بھی کہنا کم نہیں کہنا، اس کو ناٹا کہا جاتا ہے، یہ لفظ ہے۔ تو لفظ کے جو مقابل میں انہوں نے دوسرا جو لفظ استعمال کیا تھا وہ قلیل کا لفظ تھا، اور قلیل کا لفظ دراصل فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے یہ صحیح نہیں تھا۔ آپس میں انہوں نے ایک شرمندگی کی ہوئی۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ آپ اس سے کیا درسانا چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، کہ جانتے ہو قاریہ کیا چیز ہے؟ تم نہیں جانتے قاریہ۔ قاریہ کہتے ہیں قیامت کے ماحول، کون جانتا ہے؟ پوری دنیا میں کوئی بتا پائے گا کہ میں جانتا ہوں قیامت کیا چیز ہے؟ ہر شخص نفی کر دے گا۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ، پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے اس کی پوزیشن بیان کی، جیسے سورہ قاریہ میں دیکھیے القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، کہ لوگ ایک اس طرح اڑیں گے جیسے کہ ایک کسی نے پھونک دیا ہو کسی جگہ، اور اس طرح تنکوں کی طرح اڑتے رہو گے، ہے نا۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ، اور پہاڑ یہ روئی کے تنکوں کی طرح اڑیں گے۔ یہ وہ حقیقت بتائی، لیکن ہاتھی کے بارے میں عرب والے کہیں گے کہ یہ کوئی بات ہی نہیں، ہاتھی کو کون نہیں جانتا، کیونکہ ہاتھی کا واقعہ تو عرب کی سرزمین پر واقع ہو چکا تھا، اس لڑکا کی پیدائش سے پتہ نہیں پہلے لوگ دیکھ چکے تھے ہاتھی کو، اس کے معاملات کو بھی جان چکے تھے، تو وہ چیز بتانے سے کیا فائدہ؟ لوگوں سے کہیں گے تم جانتے ہو کہ جیسے مان لیجیے اسے کہا کہ شب فالودہ، مثال کے طور پر اسے کہہ دیا کہ جانتے ہو فالودہ کیا فالودہ ہے؟ فالودہ وہ چیز فالودہ، تو کہیں گے کوئی بات بتا رہے ہمیں کوئی چیز وہ بھی بتا رہے، ایسی چیز بتاؤ آپ کی جو حقیقت میں ہم کوئی بھی نہیں جانتا، یا ہمیں سے کسی کو نالج نہ اس چیز کا، حالانکہ سب لوگ جانتے ہو، تم ان سے سوال کر رہے ہو تم جانتے ہو ہاتھی کیا ہے؟ تو انہیں آپس میں ہی شرمندگی ہوئی اور وہ قرآن پاک کا مثل نہ سنا سکے۔ اور ایک بات بڑی اس کی ہے کہ جب وہ زمانہ کچھ بھی ہو، آج بہت بڑے بڑے عربی دان لوگ ہیں، بڑے فصیح و بلیغ ہیں، اچھے سے اچھے عربی زبان میں بولنے والے، سمجھنے والے، لکھنے والے، لیکن قرآن پاک کی طرح کوئی بھی کتاب نہیں لکھ سکتا۔ بے شک بے شک، وہ کہیں نہ کہیں وہ خطا ضرور کرے گا، اور کہیں نہ کہیں تو اس کے اندر خامی ہوگی۔ یہاں تک کہ ایک ایسا زمانہ میں گزرا کہ ایک شخص تھا عبداللہ بن مغفر نام سے تھا، اس سے لوگوں نے کہا کہ تم بہت ماہر ہو عربی کے اندر، اور تم ایک کام کرو قرآن پاک کی طرح لکھا لو۔ تو جب اس نے قرآن پاک لکھا نا، قرآن پاک کی طرح ایک اس نے کتاب تیار کی، 6 مہینے میں تیار کی، اور لوگوں کو کہا کہ میں نے 6 مہینے کے اندر یہ کتاب تیار کر لی ہے، اب میں تمہیں کیا کروں گا وہ دکھاؤں گا۔ لیکن اتفاق سے وہ اپنے گھر سے باہر نکلا اور ایک گلی سے گزر رہا تھا، تو اس نے ایک بچی کو سنا کہ وہ قرآن پاک پڑھ رہا ہے، یا اور وہ لڑائی، یہ اس طرح کی جو ایک آیت تھی وہ پوری ایک آیت پڑھی، تو یا سماؤ لڑائی
اس طرح کی آیتیں موجود تھی. پورا مفہوم ہے جو سورہ نوح کا ہے کہ آسمان پھٹ گیا, زمین سے پانی کے فوارے نکلے اور زمین نے سب کو نگل گیا, اور یعنی حضرت نوح علیہ السلام کو پرواہ کیا. تو بچہ جو یہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا تو وہ ایک آیت تھی, وہ ایک مفہوم تھا, اور اس کے اندر تقریباً 21 درجے بلاغت کے شامل تھے. اس میں اتنے طریقے سے علم بلاغت کو استعمال کیا گیا تھا, تشبیہ, کنایا اور بہت ساری چیزیں. تو ان تمام کو دیکھ کر وہ واپس افسوس کے ساتھ آیا اور اس نے کہا کہ ہائے افسوس, میں نے 6 مہینے محنت کیا قرآن پاک کا ایک بدل پیش کرنے کے لیے, لیکن کسی بھی صورت میں پیش نہ کر سکا. ہائے افسوس مجھ پر, اللہ نے ایک آیت میں ہی میری 6 مہینے کی محنت کو ضائع کر دیا, ایک آیت کے ذریعے. اور یہ بتا دیا کہ بندے تو اس سے عاجز ہے. گویا کہ انہوں نے کہا کہ ہم قرآن کا مثل نہیں پیش کر سکتے. ایک اور بات ہے, امام شافعی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے سے جب ایک کتاب لکھی اور کہا کہ اس کو دیکھو, تو اس کتاب کو جب پڑھا گیا تو انہوں نے 70 مرتبہ کتاب پڑھی, جبکہ ایک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑی مہارت کام عطا فرمائی. وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک کتاب لکھی اور اپنے بیٹے سے کہا کہ پڑھو. اس نے 70 مرتبہ پڑھا کتاب کو, اور ہر مرتبہ کوئی نہ کوئی اس میں غلطی ہے. تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا یہ میری ایک کتاب ہے جس میں اتنی غلطیاں نکل رہی ہے, اور جب تم پڑھ رہے ہو تو اس میں غلطیاں نکل رہی ہیں, لیکن دیکھو قرآن پاک کا اعجاز اور معجزہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع ہی میں فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ کتاب ہے جس میں غلطی کا تو تصور ہی نہیں, شک بھی نہیں کر سکتے. یہ قرآن پاک ہے, اگر کوئی شک کرتا بھی ہے تو صرف اپنے خواہ خیالی ہی نہیں آتا. ایک شخص تھا اخنس نام سے, وہ ابو سفیان کے پاس اور ابو جہل کے پاس ایک مرتبہ گیا اور جا کر اس سے کہا کہ یہ بتاؤ تم لوگ حضور اکرم علیہ السلام سے, کیونکہ وہ بھی اسی میں تھا, کہ تم لوگ میں یہ دیکھتا ہوں کہ عام طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تم بائیکاٹ کرتے ہو, اور حضور اکرم علیہ السلام سے تو تم اس طرح کہتے ہو, ان کے کلام کو تم کہتے ہو کہ یہ خود کا کلام ہے. تو لیکن میں جب دیکھتا ہوں کہ تم رات میں جب تلاوت ہوتی ہے تو بڑے غور سے سنتے ہو, ایسا کیوں؟ تو ابو سفیان سے بھی اس نے الگ سے پوچھا, اور جب وہ اس وقت مسلمان نہیں, ابو جہل سے بھی اس نے الگ سے پوچھا, کیونکہ سامنے آنے پوچھے گا تو ظاہری بات ہے انسان کے اندر ہر درمی ہے, کچھ بھی ہے. اس نے کہا کہ دیکھیے جو کچھ بھی مسئلہ ہے, لیکن یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے, نہ یہ کسی انسان کا کلام ہے, نہ کسی جن کا کلام ہے, یہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا کلام ہے. اب رہا ہم ان کو اس لیے نہیں مانتے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے ہے, اور ہم ان کی بادشاہت کو اور ان کی حکومت کو تسلیم نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ سردار تھے ہمارے اور ان کی ایک پوزیشن بنی ہوئی تھی. کہاں ہم ان کو مان لیں تو ظاہری بات ہے, اب ہمارا وقار کیا رہے گا. جب یہ ابو جہل کے پاس پہنچا تو اس نے بھی کہا کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ اپنا بنایا ہوا بناوٹی کلام ہے, یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اس کلام کے اندر ایک انوکھا پن ہے جس کی بنیاد پر ہم خود عاجز ہیں کہ یہ انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کلام پاک کو اس انداز میں پیدا فرمایا ہے, اس انداز میں یعنی اس کو اتارا کہ جس کے ذریعے کبھی بھی کوئی بھی انسان اس میں نہ خطا نکال سکتا ہے نہ غلطی نکال سکتا ہے, بلکہ خطا اور غلطی تو بہت بڑی بات ہے, شک بھی نہیں کر سکتا. کس اینگل سے شک کرے گا؟ کیونکہ ظاہری بات ہے شک وہ شخص کرے گا جس کو اس کی مہارت ہوگی. ایک شخص اپنے آپ کو عالم کہنے کے باوجود بھی وہ خطا کر گیا اور اس نے کہا کہ لنسفعا بالناصیہ, کے اندر غلطی ہے. اتنے سال علم حاصل کر کر بھی وہ انسان کیا رہا, غلطی پر رہا, تو چیزیں دوسرا کیا کر سکتا ہے. اس لیے اس میں شک کی گنجائش بھی نہیں ہے. البتہ جب انسان ایک مومن شر سے دور ہو کر
اللہ کی ذات پر اعتماد کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر ایمان کامل رکھتے ہوئے وہ کلام پاک کو یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کا وہ کلام ہے جس میں کوئی بھی شک، کوئی بھی گنجائش نہیں، اور میں صدق دل سے اس پر ایمان رکھتا ہوں۔ اس کے ایک حرف پر میرا ایمان ہے، ہر حرکت پر ایمان ہے۔ یہ ایمان ہے کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کو مانتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتا ہے۔ اس بنیاد پر وہ بندہ اللہ سے اس کے دل میں ڈر اور خوف ہے، اور ڈر اور خوف ہی کا نام تقویٰ ہے۔ اور جس انسان کے اندر تقویٰ ہوگا، قرآن خود کہہ رہا ہے ہدی للمتقین، متقی پرہیزگار اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب جس کو اللہ کا ڈر نہیں، وہ غلطی نکالے گا، وہ کہے گا کہ یہ تو غلط ہے اور خود رائے راست سے بیٹھے گا۔ اور کوئی یہ کہے گا، اپنے آپ کو بظاہر طور پر مسلمان کہے گا کہ میرا نام یہ ہے اور اس کے اندر 26 آیتیں غلط ہیں، اس کو نکالا جائے۔ وہ کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا۔ اگر اللہ پر ایمان رکھتا تو اللہ نے خود قرآن کو نازل کر کر کہہ دیا الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارے لیے یہ دین پورے طور پر مکمل کر دیا، اس میں نقص کی کوئی بھی گنجائش نہیں۔ تو متقی وہ ہوگا جو اللہ کی بات کو مانے گا، اللہ پر ایمان کامل رکھے گا۔ اب اس کی جو متقی ہے اس کی ڈیفینیشن، اس کی حقیقت بتائی جائے گی۔ کون ہے متقی؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ ہے جو ایمان رکھتا ہے غیب پر، ویقیمون الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کرتا ہے، ومما رزقناہم ینفقون، اور اللہ نے جو اسے رزق عطا کیا ہے اس میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ متقی کی ڈیفینیشن بتائی گئی، اور اس کے علاوہ اور بھی ہیں جس میں اللہ فرماتا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ جو ایمان رکھتا ہے اس چیز پر، یعنی اس قرآن پر جو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل ہوا، اور جو آپ سے پہلے والے پیغمبروں پر جو کتابیں نازل ہوئی اس پر بھی ایمان رکھتا ہے۔ اس لیے ہمارا ایمان ہے کہ جتنے صحیفے، جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئی سبھی پر ہمارا ایمان ہے۔ یہ ہمارا ایمان، توریت پر ہمارا ایمان، انجیل پر ہمارا ایمان، زبور پر ہمارا ایمان، جتنے صحیفے پیغمبروں پر حضرت ابراہیم، حضرت اور شیخ علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، جتنے دیگر انبیاء کرام ہیں ان پر جو نازل ہوئے ہیں صحیفے، ان پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر بھی ایقان رکھتا ہے، بھروسہ رکھتا ہے نا۔ یہ کس کی ڈیفینیشن بتائی گئی؟ متقی کی۔ اب اس میں ایک بڑی بڑی وضاحتیں ہیں، انشاءاللہ آئندہ ہفتے بیان کیا جائے گا، کافی وقت ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ یہ جو آیت ہماری 2 آیتیں ہوئی ہے، ایک اس میں سے الف لام میم، اور دوسری آیت کی جو تفسیر ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہے نا۔ تو یہ 2 آیتوں کا مفہوم آج کی نشست میں بیان کیا گیا۔ انشاءاللہ اس کے بعد جو آیتیں ہیں ان کا ذکر آئندہ ہفتے کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان تمام آیت پر، قرآن پاک پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک کا علم و عمل اور اس کی جو روشنی ہے اور اس کی جو معرفت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبھی کو عطا فرمائے۔